ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحر المیامین المنتجبین المکرمین الذین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بلند صلوات۔ بلا فصل کے ماننے والے تشریف فرما ہیں، جو بکھر کے بیٹھے ہیں اگر وہ میرے سامنے آ جائیں، اگر سامنے آ جائیں تو میں ایزیلی آپ تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ بعد دیگر بلندتر صلوات۔ شکر پروردگار ہے، حمد پروردگار ہے کہ اس خالق نے، اس رحمان و رحیم اللہ نے، اس لم یزل و لا یزال اللہ نے مجھے اس عشرہ مہدویت، اس جشن کے پروگرام میں آج 5ویں نشست سے آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع نصیب فرمایا۔ عزیزان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے میرے 12ویں جانشین، میرے 12ویں خلیفہ مہدی کا انتظار کرنا ہے۔ مہدی کا انتظار اس امت کے بہترین اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ کون مہدی؟ وہ ہستی کہ جس ہستی کو اللہ نے 255 ہجری میں سامرا کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کی گھر کی چھت کے اندر حضرت سیدہ نرجس خاتون کی گود اطہر میں اس دنیا میں بھیجا۔ جب امام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو امام کی ولادت ایک معجزہ تھی، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک ایسا جانشین پیمبر آنا ہے کہ جس نے آ کر اس دنیا میں ظلم و جور کا خاتمہ کرنا ہے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے۔
اب انہوں نے کوشش کی تھی، ذرا تاریخ کے اوراق پلٹیں تو تاریخ میں بھی ہمیں کچھ ایسے مناظر نظر آتے ہیں، کچھ ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں کہ ان کے بھی دنیا میں آنے کے لیے ظالم بادشاہوں نے کوشش کی وہ دنیا میں نہ آ سکیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے کوشش کی، کئی ہزار سینکڑوں بچوں کو قتل کروایا کہ حضرت موسیٰ اس دنیا میں نہ آ سکے، مگر اللہ نے موسیٰ کو دنیا میں بھیجا اور اسی کے گھر میں اسی کی زوجہ سے پرورش کروا کے بتایا، جسے اللہ بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ موسیٰ اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے لیے بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیجا اور کئی عرصے تک ایک غار میں پرورش پاتے رہے، لیکن اللہ کا ہادی اس دنیا میں آیا۔ اب آگے بڑھیں، اسی طرح امام زمانہ کے لیے بھی بنو عباس کے ان خلفاء نے کوشش کی کہ یہ جانشین رسول دنیا میں نہ آ سکے، لیکن اللہ نے چونکہ حجت خدا کو بھیجنا تھا اور اس 12 کی لسٹ کو پورا کرنا تھا، اس لیے اللہ نے امام حسن عسکری کے گھر اس 12ویں کے چاند کو طلوع فرمایا۔ جب امام دنیا میں آئے تو امام کی ولادت ایک معجزہ تھی، اور چند خاص عزیزان کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام کی ولادت کی خبر کسی کو نہ دی تھی، یہاں تک کہ اسی گھر کے اندر ایک عظیم خاتون، ایک عظیم سیدہ بی بی موجود تھیں کہ جو 4 اماموں کی زیارت کرنے والی ہیں، جس سیدہ بی بی کا نام بی بی سیدہ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہے اور امام زمانہ کی زیارت کرنے والی ہیں۔ یہاں تک کہ اس بی بی کو بھی نہیں پتا تھا آج ہمارے گھر میں حجت خدا آنے والا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اے پھوپھی جان ذرا گھر جائیے گا، آج میرے گھر میں رسول کا 12واں جانشین آ رہا ہے۔ اب امام زمانہ اس دنیا میں آئے۔ امام کی ولادت میں نے کہا ایک معجزہ تھی۔ دیکھیں آپ سب نے سن رکھا ہے، توجہ فرما دیں آپ، میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ جب امام اس دنیا میں آئے تو آپ سب نے سن رکھا ہے کہ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک لمبے عرصے تک قید میں رکھا گیا تھا، جو کہ حقیقت ہے، ظالمین نے ظلم کیے، ایک لمبے عرصے تک قید میں رکھا گیا۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ آپ کو بھی 20 سال سے زیادہ قید میں رکھا گیا تاکہ حجت خدا دنیا میں نہ آ سکے، لیکن دشمن کے ہتھ کنڈے ناکام ہوئے، حجت خدا اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ لیکن امام کی ولادت اور امام کا پتہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے چند خاصان کے علاوہ کسی کو نہ بتایا تھا۔ اب امام دنیا میں تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ اب 5 سال کے امام جب ہوئے تو 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اب چونکہ ظاہراً امام نہ کسی سے ملتے تھے، نہ ظاہراً کسی کے پاس جاتے تھے، لیکن یہ ولادت کی کیفیت کیسی تھی کہ ولادت کی کیفیت ایسی تھی کہ جب اس دنیا میں امام آئے تو جب دنیا میں آئے تو امام نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ ٹیکا۔ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ ٹیکنے کے بعد پہلے سجدہ شکر ادا کیا، پھر اپنے آپ کو بلند کیا، پھر اللہ کے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ امام نے فرمایا اس آیت کو تلاوت کر کے کہ دنیا والوں سوچ لو، دیکھ لو اور متوجہ ہو جاؤ کہ جاء الحق، حق آ گیا ہے، زہق الباطل، باطل مٹ گیا،
تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے۔ حق کا علم بردار آ گیا ہے، حق کو اٹھانے والا آ گیا ہے، حق کا علم اٹھانے والا آ گیا ہے، اب باطل کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی، اب 12واں جانشین آ گیا۔ تو بیان کر رہا تھا کہ 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو جب امام کی شہادت ہوتی ہے تو ظاہر ہے ایک کثیر تعداد جنازہ پڑھنے کے لیے امام کی آگے بڑھتی ہے۔ اب ایک کثیر تعداد جنازے کے لیے تیار ہے، جنازے کی صفیں بنائی جاتی ہیں، لیکن سبھی ایک بات پہ حیران ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جتنے بھی امام اس دنیا سے گئے ہیں، ہر امام کا جنازہ اس کے بعد والے امام نے ہی پڑھایا تھا۔ اب چونکہ امام ظاہراً موجود نہ تھے تو سبھی پریشان تھے۔ اسی امام زمانہ کے چچا جو کہ پہلے جعفر کذاب تھے، بعد میں توبہ کر لی تھی اور جعفر تواب بن گئے تھے، وہ آگے موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی نہیں آیا تو میں ہی جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اب جب جعفر تواب آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے تو جعفر تواب نے قدموں کو آگے بڑھایا، تو اتنے میں جتنا مجمع تھا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر، ان سب نے دیکھا کہ ایک بچہ 5 سال کا بچہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اپنے چچا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، چچا ذرا پیچھے ہٹ جائیے، یہ میرے بابا کا جنازہ ہے اور میں خود ہی اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجت خدا کا جنازہ ہمیشہ حجت خدا پڑھایا کرتا ہے۔ حجت خدا کا جنازہ حجت خدا پڑھاتا ہے۔ اب امام نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا۔ جب امام نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا تو ہم سب بھی امام کے مشتاق ہیں نا، امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس زمانے کے لوگ بھی مشتاق تھے، جتنے لوگ جنازے میں شریک تھے سارے مشتاق تھے کہ جیسے امام جنازہ پڑھائیں گے، کسی کے دل میں خواہش تھی میں ہاتھ دست بوسی کروں گا، کسی کے دل میں خواہش تھی میں اپنے امام کو اپنے گھر لے جاؤں گا، کسی کے دل میں کوئی خواہش تھی کہ میں امام کو اپنی بارے میں بتاؤں گا، اپنی مشکلات بتاؤں گا۔ اب یہ سارے موجود تھے کہ امام کی زیارت کے ساتھ امام سے ملاقات ہوگی، لیکن اتنے ہی میں انہوں نے دیکھا کہ جنازہ پڑھانے کے بعد امام غائب ہو گئے، امام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب یہاں سے امام کی غیبت صغریٰ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کو پہلی غیبت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر امام کے 4 نائبین ایک خاص کے نام سے مشہور ہیں کہ جن کے مختصراً نام یہ ہے کہ پہلے کا نام عثمان بن سعید تھا، دوسرے کا نام محمد بن عثمان تھا، تیسرے کا نام محمد بن علی سمری رحمۃ اللہ علیہ تھا، چوتھے کا نام حسین بن روح تھا۔ یہ غیبت صغریٰ میں امام کے 4 خاص تھے نائبین۔ اب یہ 4 خاص نائبین امام کے تھے، صلوات پڑھیں محمد۔ یہ 4 خاص امام کے نائبین تھے جو کہ تقریباً 30 سے 35 سال کے درمیان امام کے ساتھ منسلک رہے، لیکن 329 ہجری میں امام کی غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہاں سے لے کر آج تک امام غیبت کبریٰ میں موجود ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام کا تعارف کروانے کے حوالے سے جہاں ہم نے ذرا بچپن میں ان کی خصوصیات کو بیان کیا کہ بچپن کیسا تھا، کس طرح اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو یہاں ایک جملہ ان کے تعارف کا آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج اور پہلے بھی دیکھیں کہ ہر دور میں جب بھی کوئی ظالم حاکم آیا ہے، جب بھی کوئی ستمگر آیا ہے، جب بھی کوئی خدا کا دشمن آیا ہے، جب بھی کوئی ظالم آیا ہے، اللہ نے اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ہادی ضرور بھیجا ہے۔ اگر اس کائنات میں دیکھیں کہ فرعون آیا، اللہ نے موسیٰ ہادی بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا۔ اگر ہم دیکھیں کہ نمرود آیا، اللہ نے ابراہیم کو بھیجا۔ اسی طرح اگر تاریخ کو آگے پلٹیں تو دیکھیں اگر ابو لہب و ابو جہل جیسے مشرکین اور کفار آئے تو اللہ نے مصطفیٰ کو بھیج کے ان کا خاتمہ کیا۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر طرف جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، اس کا ہوا ہے اور وہ دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ اور آج
آپ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن مظلوم سوچنے پہ مجبور ضرور ہے، لیکن اس کے دل میں ایک آس ضرور ہے، اس کے دل میں ایک امید ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ ضرور بھیجے گا۔ جس طرح فرعون سے موسیٰ کے ذریعے نجات دی لوگوں کو، جس طرح اللہ نے ابراہیم کے ذریعے نمرود سے لوگوں کو اللہ نے نجات دی، اسی طرح آج کے دور میں بھی اللہ کسی کو ضرور بھیجے گا کہ جو فلسطین کا حامی بنے گا، جو لوگوں میں جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں ان کی حمایت کرے گا۔ وہ جو اللہ ہادی بھیجے گا اسی کو ہی اللہ کا مہدی کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و علیہ۔ وہ جو ہادی بن کے آنا ہے نا، وہی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو ان ٹیکنالوجیز کا خاتمہ کر دیں گے، جو ان ستمگروں کے ظلم کا بدلہ لیں گے اور ان کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اب اس ہستی کے تعارف میں جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہے جب اس کائنات میں آئے گی، جب اس کائنات میں آئے گی تو اس طرح کائنات کو عدل و انصاف سے پر کر دے گی جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ جب دنیا میں آئے گی تو لوگوں کے دلوں میں مختلف خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ابنام کو کیسے اس کے تعارف کو پہچانیں، تو میں یہاں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بھی اس کائنات میں محمد مصطفیٰ کی رحمت کو دیکھنا چاہے گا وہ مہدی کو دیکھے گا۔ اگر کوئی فاطمہ الزہرا جیسی سیرت کو دیکھنا چاہے گا تو وہ مہدی کو دیکھے گا۔ اگر کوئی حسن مجتبیٰ جیسے کمال ایسے انسان جو مصلحت پسند تھے ان کی مصلحت کو دیکھنا چاہے گا تو وہ مہدی کو دیکھے گا۔ اگر کوئی علی اپنے ابی طالب کی شجاعت کو دیکھنا چاہے گا تو وہ مہدی کو دیکھے گا۔ اگر کوئی زین العابدین جیسے ساجد کو دیکھنا چاہے گا، عابد کو دیکھنا چاہے گا تو وہ مہدی کو دیکھے گا۔ اگر کوئی باقر العلوم کے علم کو دیکھنا چاہے گا تو وہ مہدی کو دیکھے گا۔ اگر کوئی جعفر صادق کی سچائی کو دیکھنا چاہے گا تو وہ مہدی کو دیکھے گا۔ اگر کوئی موسیٰ کاظم کے غیظ و غضب کے پی جانے کو دیکھنا چاہے گا تو وہ مہدی کو دیکھے گا۔ اگر کوئی علی رضا کی رضایت کو دیکھنا چاہے گا تو وہ مہدی کو دیکھے گا۔ اگر کوئی محمد تقی کے تقویٰ کو دیکھنا چاہے گا تو وہ مہدی کو دیکھے گا۔ اگر کوئی علی نقی کی نقاوت کو دیکھنا چاہے گا تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے گا۔ اگر کوئی حسن عسکری جیسے چاند کے طلوع ہونے کو دیکھنا چاہے گا تو وہ مہدی کو دیکھے گا۔ اسی لیے تو کہنا چاہتا ہوں کہ اے خدا اس مہدی دوراں کو بھیج دے تاکہ اپنی عقیدتوں کا انجام دیکھ لے۔ بس چاہتے ہیں صبح معیشت سے پیشتر دشمن زہرا کا انجام دیکھ لے۔ بس چاہتے ہیں دشمن زہرا کا انجام دیکھ لیں۔ اب میرے اس امام پہ چند اعتراضات کیے جاتے ہیں، چند شبہ ڈالے جاتے ہیں، بس وہی مطرح کرنے اور ان کا مختصر آپ کی خدمت میں جواب عرض کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ سب سے پہلا اعتراض جو میرے امام پہ کیا جاتا ہے، امام جب امامت کے منصب کو سنبھالتے ہیں، امامت کی ذمہ داری اپنے نحیف اور نازنین شانوں پہ اس ذمہ داری کو لیتے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال۔ 5 سال کی عمر میں امام امامت کے عہدے کو سنبھالتے ہیں۔ دشمن کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، یہ اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ ایک 5 سال کا بچہ امامت جیسے اتنے بڑے عہدے کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ 5 سال کا بچہ امامت کے عہدے کو کیسے سنبھال سکتا ہے، کیسے اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے۔ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام کی ولادت ہو رہی ہے 255 ہجری میں۔ ولادت کب ہے؟ 255 ہجری میں، اور آج 1145 ہجری ہے، تو اتنے سال امام زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یعنی اتنی لمبی طولانی عمر کیسے پا سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے امام غیب میں موجود ہے، زندہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا اعتراض کہ وہ امام ہی کیسا امام ہے کہ جو غیب میں موجود ہے، نہ تو آ کر ہمارے جنازے پڑھاتا ہے، نہ ہی آ کر ہماری نکاح پڑھاتا ہے، نہ ہی ہماری مشکلات میں آ کر ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ان 3 اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ سب سے پہلے اعتراض جو وارد کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ امام 5 سال کی عمر میں اتنے بڑے عہدے کو اپنے نازنین سے کاندھوں پہ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو
تو آؤ ہم ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، ذرا تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بھی کوئی ایسے موجود ہے جو بچپن میں عہدوں پہ فائز ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ مریم کو اٹھاتے ہیں کہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کیا کہ اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک الی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے تمہیں چن بھی لیا ہے اور تمام عورتوں کی سردار بھی بنا دیا ہے۔ تو یہ بیبی جس کو اللہ نے چنا ہے اور تمام عورتوں کا سردار بنایا ہے، اسے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، اور وہ بیٹا بھی بغیر شوہر کے عطا فرمایا ہے۔ اب یہ نبی بیٹا اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا۔ یہ کون ہے یہ بیوی؟ یہ بیوی وہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رہنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو کہا ہے، اور اس بیوی کے لیے اللہ نے رہنے کے لیے اپنا گھر بیت المقدس منتخب فرمایا ہے۔ یہ وہ بیوی ہے کہ دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے شفا یابی کے لیے، اور یہ سیدہ بیوی ان کے لیے دعا کرتی تھی، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ یہ وہ بیوی ہے کہ جس کو اللہ نے چن لیا، جس کو اللہ نے پاکیزہ بنایا، جس کی دعاؤں میں اللہ نے قبولیت رکھی۔ اب اس بیوی کو جب بغیر شوہر کے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا تو ظاہر ہے گھبرا گئی، پریشان ہوئی، یہاں تک کہ جبرائیل سے کہا اے جبرائیل کاش میں مر گئی ہوتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ ایک مقدس بیوی تھی، خانہ کعبہ میں رہتی تھی، لوگوں سے واسطہ ہی کم تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے تالا لگا کے جایا کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو دیکھتے تھے بیوی کے پاس طرح طرح کے پھل موجود ہیں، تو پوچھا کرتے تھے اے سیدہ بیوی یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو بتاتی تھی کہ یہ اس نے بھیجے، واللہ خیر الرازقین، جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، یہ اس کی طرف سے ہیں کہ جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اب اس بیوی کو جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو اب بیٹے کو لے کر اللہ نے کہا اپنی قوم کے پاس جاؤ، اپنی قوم کے پاس جاؤ، وہاں جا کر آپ نے کچھ نہیں بولنا، یہ بیٹا خدا کی وحدانیت کی بھی گواہی دے گا، تیری طہارت کی بھی گواہی دے گا۔ اب حضرت بی بی مریم نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنی قوم کے پاس لے گئی۔ جب بیٹے کو قوم کے پاس لے گئی تو اس قوم نے، ظاہر ہے ان کی عزت تھی، ان کا وقار تھا، انہوں نے سب سے پہلی بات جو مریم سے کی اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت سیدہ بی بی سے یہ کہا کہ ما کانت امو کے بغیہ وما کانت ابو کے بغیہ، اے سیدہ نہ تو تیری ماں باغی تھی نہ تو تیرا باپ باغی تھا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو اللہ نے کہا تھا اے مریم آپ نے چپ کا روزہ رکھنا ہے، اشارہ کرنا ہے، یہ بچہ بولے گا چپ کا روزہ حضرت مریم کے لیے تھا، مجمع کے لیے نہیں تھا۔ بلند تر صلوات پڑھ ہے۔ کیا کہا؟ کس بچے کی طرف کیا کرنا ہے؟ اشارہ کرنا ہے۔ اب لے گئی، جب لے گئی تو انہوں نے اس بیوی کے لیے طرح طرح کی سزائیں تجویز کی ہوئی تھیں۔ کسی نے تجویز کیا ہوا تھا اس بیوی کو زندہ درگور کر دیں، کسی نے تجویز کیا ہوا تھا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس وطن سے نکال دیں، کسی نے تجویز کیا ہوا تھا کہ اسے زندہ جلا دیں۔ تو طرح طرح کے انہوں نے اس الزام کے بدلے میں طرح طرح کی، اس کام کے بدلے میں طرح طرح کی سزائیں تجویز کی ہوئی تھیں کہ یہ ہم اس بیوی کو دیں گے یا دینی چاہیے۔ تو اس دوران بی بی سیدہ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ میری بھی اور اللہ کی توحید کی گواہی دے گا، کہ جب بی بی نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھولے میں موجود بچہ، اس نے اپنی زبان کو جنبش دی اور زبان سے یہ الفاظ دہرائے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اور اللہ کی کتاب لے آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک 3 دن کا بچہ 3 عہدوں کا اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں عبد خدا بھی ہوں، کہہ رہا ہے میں انجیل بھی لے کر آیا ہوں، کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں۔ ایک 3 دن کا بچہ اپنے نازنین شانوں پہ 3 قسم کے عہدے رکھ سکتا ہے، اور ایک 5 سال
کے عہدے کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ وہ تو عیسیٰ تھا، یہ فخر عیسیٰ ہے۔ وہ تو عیسیٰ تھا، یہ فخر عیسیٰ ہے۔ قرآن نے ایک اور واقعے کو بھی کوٹ کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو عزیز مصر نے حضرت یوسف سے پوچھا کہ اے یوسف، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ پہ جو الزام لگا ہے اس الزام کو برطرف کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ جب پوچھ رہا تھا نا حضرت یوسف سے عزیز مصر، اس وقت ایک بچہ کہیں پہ رو رہا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر لگی تہمت کو برطرف کرنے کے لیے میرا گواہ وہ بچہ ہے جو رو رہا ہے۔ اب جب یہ بات کی تو اب عزیز مصر نے کہا اے یوسف، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، توجہ، آپ میرا مذاق کر رہے ہیں، بھلا بچہ بھی بھلا میری گواہی دے سکتا ہے؟ تو کہا اس بچے کو لایا جائے۔ جب اس بچے کو لایا گیا، جب بچہ آیا تو اس بچے نے ایک استدلالی گواہی دی۔ کہا حضرت یوسف جب بھاگے تھے اور الزام لگایا گیا ہے جو یوسف پر، دیکھا جائے کہ جب یوسف بھاگے تھے، اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچا ہے، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹا ہے۔ جب دیکھا گیا یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اور یوسف سچا نکلا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سزا دی گئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بچہ جو چند دنوں کا یا چند سالوں کا ہے، ابھی رو رہا ہے، وہ بچہ ایک نبی کی طہارت کی گواہی دے سکتا ہے، تو 5 سال کا بچہ ولی خدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھے بعد محمد وحد۔ توجہ فرما لیں آپ حضرات۔ دوسرا اعتراض جو میرے امام پہ وارد کیا جاتا ہے وہ یہ کہ امام اتنی طولانی عمر کیسے پا سکتے ہیں؟ اب خود حساب لگا لیجئے گا، ریاضی کے ماہران یہاں تشریف فرما ہوں گے کہ 255 ہجری میں جو پیدا ہو رہے ہیں، آج 1145 ہجری ہے، 1445 ہجری ہے، تو 1445 ہجری 255 سے لے کر اب تک اتنا عرصہ امام زندہ ہیں، موجود ہیں، تو وہ کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ تو آؤ ذرا تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی اور بھی زندہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کہ اللہ نے 4 نبیوں کو زندہ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، حضرت خضر زندہ ہیں، حضرت الیاس زندہ ہیں، حضرت ادریس زندہ ہیں۔ یہ 4 نبی اللہ نے زندہ رکھے ہیں، اور عیسیٰ تو چوتھے آسمان پہ موجود ہیں اور چوتھے آسمان پہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ آئے گا، اور عیسیٰ صاحب شریعت نبی میرے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائے گا کہ میرا بھی ہادی اور رہبر اس زمانے میں مہدی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور تاریخ میں پھر دیکھیں، ذرا تاریخ کو مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو 900 سال سے اوپر زندگی عطا فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام مہدی کی زندگی میں حضرت نوح کی سنت پائی جاتی ہے۔ جس طرح نوح ایک عرصہ تک اپنی قوم میں موجود رہے، یہاں تک کہ روایات کہتی ہیں کہ نوح کی عمر 2500 سال تک تھی، 950 سال تک تبلیغ کی، اور 950 سال تبلیغ کی، اور 2500 سال اگر حضرت نوح اتنا عرصہ عمر پا سکتے ہیں تو میرا امام کیوں نہیں پا سکتا؟ اتنے عرصے تک امام اس طرح اس کا استدلال کرتے۔ اور ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں دیکھیں جو زندہ ہیں، تو آج امام کی غیبت کو ہوئے تقریباً 1200 سال یا 1250 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن عیسوی سن کو دیکھیں تو 2024 ہے۔
یعنی عیسیٰ 2024 یعنی عیسیٰ 2024 سال سے زندہ ہے، میرا امام 1250 سال سے زندہ ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آیت اللہ محسن قرائتی درس دے رہے تھے، انہوں نے اس بات کو اس طرح واضح کیا کہ اللہ زندہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، اس قدرت خدا کو انہوں نے اس طرح واضح کیا۔ فرمایا کہ جو بھی ان کے سامنے موجود تھے ان سے فرمایا کہ میرے قیافے کی طرف دیکھیے، میری طرف متوجہ ہوئے۔ سب نے دیکھا، کہا میرے سر پہ بھی بال ہیں، میری ریچھ پہ بھی بال ہیں، اور میری بہموں کے بھی بال ہیں، یہ 3 قسم کے بال ہیں۔ لیکن ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آپ سر کے بال کتنے عرصے کے بعد کٹواتے ہیں؟ تو سب طلباء نے کہا، کسی نے کہا مہینے کے بعد، کسی نے کہا 20 دن کے بعد، کسی نے کہا 35 دن کے بعد۔ پھر اس نے کہا داڑھی کے بال کتنے دنوں کے بعد آپ اسے صحیح کرواتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، کسی نے کہا 15 دنوں کے بعد، یعنی اس سے کچھ کم دنوں کے بعد، اور کسی نے کہا بھووں کے بالوں کو کتنے دنوں کے بعد آپ صحیح کرواتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ساری زندگی بھی کبھی ہم نے ٹھیک نہیں کروایا، یہ مردوں سے میں بات کر رہا ہوں، ساری زندگی ہم نے کبھی ٹھیک نہیں کروایا۔ تو وہاں پہ فرمانے لگے کہ اپنے قیافے کو ہی اگر شیشے میں جا کر دیکھ لو تو سمجھ آ جائے گی اللہ کتنا بڑا قادر ہے کہ ایک ہی جسم پہ، ایک ہی قیافے پہ 3 قسم کے بال بنائے ہیں، مگر ہر ایک کے بڑھنے میں فرق رکھا ہے، کوئی جلدی بڑھتا ہے اور کوئی ساری زندگی نہیں بڑھتا۔ جو اللہ ایک ہی قیافے پہ، ایک ہی جسم پہ بالوں کی بڑھوتری میں فرق رکھ سکتا ہے، اور کسی کو زیادہ اور کسی کو کم رکھ سکتا ہے، کسی کو کم بڑھوتری دے سکتا ہے، وہ اللہ اماموں اور انسانوں میں سے بھی جسے چاہے کم عمر عطا فرمائے، جسے چاہے زیادہ عطا فرما سکتا ہے، جسے چاہے زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ اب ذرا ایک اور مثال کی طرف متوجہ، سمجھ آ رہی نا میری بات؟ پہنچ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں ذرا آسان انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اسی بات کو ذرا دیکھیے، یہ زمانہ ہے، زمانیات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے، زمانیات ہیں، اس میں ہر چیز بسیدہ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ رسول نے فرمایا ان الشمس والقمر یبغیان کل جدید، کہ سورج اور چاند ہر نئی چیز کو پرانا بنا رہے ہیں۔ حقیقت ہے نا، ہر نئی چیز کو پرانا بنا رہے ہیں نا۔ ہم چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے، بڑے ہوئے تو بڑھاپے میں چلے گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو کپڑے ہم نے کچھ عرصہ پہلے لیے تھے، کچھ عرصے کے بعد وہ پرانے ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھل ابھی کچا تھا، اسے پکا دیتے ہیں، پھر وہ خراب ہونے کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر پتھر کو بھی دیکھیں تو وہ پتھر بھی جو کچھ عرصہ پہلے بلڈنگ بنائی تھی وہ صحیح تھا، کچھ عرصے کے بعد وہی بوسیدہ اور کھنڈرات میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے، یعنی ہر نئی چیز کو پرانا بنا دیتے ہیں۔ یہ سورج اور چاند، یہاں تک کہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بھی نادرہ والے بلا لیتے ہیں اور 10 سال کے بعد کہتے ہیں اپنا نیا فوٹو دے جاؤ، کیونکہ آپ کے قیافے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ یعنی سورج اور چاند ہر نئی چیز کو پرانا بنا رہے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں ہر نئی چیز کو سورج اور چاند پرانا بنا رہے ہیں، لیکن زمانہ اور زمانیات اور سورج اور چاند کا اثر میرے امام پہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے جب میرا امام اس دنیا میں آئے گا، میرا 12واں جانشین اس دنیا میں آئے گا، وہ 40 سال کے کڑیل جوان کی طرح ہوگا۔ میرا امام فزیکلی زندہ ہے۔ قرآن سے ایک مثال لیتے ہیں۔ اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، 100 سال تک سوئے رہے نا، 100 سال تک۔ وہ بھی غائب تھے، اپنی قوم سے دور تھے، 100 سال کے بعد اٹھے۔ اور آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال کے غائب کر دیا تھا۔ پھر اسی یوسف کے پاس گئے بیٹھے تھے کچھ لینے کے لیے۔ جب گئے بیٹھے تھے تو یوسف تو انہیں پہچانتے تھے، لیکن یوسف ان سے غائب تھا، انہیں پتہ نہ تھا۔ تو جس طرح یوسف اپنے بھائیوں سے غائب تھا، یعنی ان کے سامنے موجود ہونے کے باوجود بھائیوں کو پتہ نہ تھا یہ یوسف ہے، اسی طرح امام بھی کائنات میں موجود ہے۔ ہم جب قیامت میں بیدار ہوں گے، یا جب ہمارے سامنے ہمارے امام کی ہمیں زیارت ہوگی، تو تب ہم کہیں گے کافی مشکلات میں ہم نے دیکھا تھا، یہی ہماری مدد کرنے والا تھا۔ تو سورج اور چاند ہر نئی چیز کو کیا بنا دیتے ہیں؟ پرانا بنا دیتے ہیں۔ لیکن میرے امام پہ نہ سورج کا اثر ہے، نہ چاند کا اثر ہے۔
جب دنیا میں آئیں گے تو 40 سال کے کڑیل جوان ہوں گے. اب رسالت کی زبان نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان نے آگے اپنی زبان کو حرکت دی اور اس وحی کو ارشاد فرمایا, اس لطیف جملے کو ارشاد فرمایا کہ امام ہوں گے کیسے. فرمایا لونہ لون عربی جسمہ جسم فلسطینی, اور فرمایا کہ اس کا جو رنگ ہوگا وہ عربی جوان کی طرح گندمی ہوگا, گندمی قد کے مالک, گندمی جوان کے مانند ہوگا میرا امام. کہا اس کا جسم فلسطینیوں کی طرح مضبوط ہوگا. علی خدہ الایمن خال, اس کے دائیں رخسار پہ ایک ایسا تل ہوگا کأنہ کوکب دری, وہ اس طرح ستارے کی طرح چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. وہ اس طرح چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. یہ قیافہ ہوگا میرے امام کا. تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام اتنی لمبی عمر کیسے پا سکتے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ جب متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کئی سو سال تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا, مچھلی کے اندر رکھا. جب مچھلی کے اندر رکھا, جب مچھلی نے اسے اگل لیا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکالتے, دوبارہ زندہ نہ کرتے, تو یوسف قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتا. جو اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں 300 سال یا کئی سو سال زندہ رکھ سکتا ہے, وہ میرے امام کو کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا؟ اب آگے بڑھتے ہیں. آخری دلیل اس پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. کیا متوجہ ہوتے ہیں؟ سورہ بقرہ اٹھا لیجئے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام. اب عزیر علیہ السلام نے فریضہ تبلیغ کو سنبھالا, فریضہ تبلیغ کے لیے چل پڑے. جب فریضہ تبلیغ کے لیے چل پڑے تو 2 چیزیں ساتھ لیں, ایک اپنا کھانا اپنے ساتھ لیا اور ایک اپنی سواری اپنے ساتھ لی. یہ آج کے واعظین کے لیے نصیحت ہے کہ نبی جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میرے لیے دیسی مرغ تیار رکھنا, اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اب نبی اپنا کھانا اپنا طعام اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, قرآن کی آیت ہے, اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور اپنی سواری ساتھ لے کے جا رہے ہیں. دیکھا ایک قوم ساری کی ساری مری پڑی ہے. جب قوم کی طرف دیکھا ساری مری پڑی ہے تو کہا اے اللہ تو اس ساروں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی اس بات کو سمجھاتا ہوں آپ کو. کہا اے عزیر سو جا. عزیر سو گیا, 100 سال تک سویا رہا. عزیر سو گیا, 100 سال تک سویا رہا. جب سو کے اٹھا تو اللہ نے پوچھا اے عزیر سو لیا, کتنا عرصہ سویا؟ کہا جب میں سویا تھا تب سورج چڑھ رہا تھا, اب سورج شاید غروب ہونے والا ہے, بس اتنے سے لمحے سویا ہوں. اب اللہ نے کہا اے عزیر وانظر الی حمارک, اب اپنی سواری کی طرف دیکھ, اپنے حمار کی طرف دیکھ. جب دیکھا تو 100 سال کے بعد گدھے کی کیا حالت ہوگی, اس حمار کی کیا حالت ہوگی, وہ تو ہڈیاں بھی شاید مٹی بن چکی تھی. تو حیران ہوا یہ تو سارا مٹی ہو چکا ہے, 100 سال کے بعد وہ سیدھا ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, مٹی خاک بن چکا ہے. کہا اب وانظر الی طعامک, اب وہ جو کھانا ساتھ لے کے گیا تھا اس کی طرف دیکھ. اب عزیر نے جب کھانے کی طرف دیکھا تو ویسے خوشبو آ رہی تھی, ویسے گرم گرم پڑا تھا, ویسے تازہ تازہ تھا. اب جب ادھر دیکھا تو تازہ پڑا ہے, ادھر دیکھا تو وہ مٹی بن چکا ہے. میں یہ کہنا یہ سمجھانا اس آیت سے یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ ایک مادی چیز کو, ایک کھانے والی چیز کو 100 سال تک تر و تازہ رکھ سکتا ہے, وہ میرے امام کو قیامت جب تک نہیں آنی, جب امام کو بھیجنا تب تک 40 سال کا کڑیل جوان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ جو تازہ کھانے کو رکھ سکتا ہے وہ امام کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے. دوسرا اعتراض جو میرے امام پہ وارد کیا جاتا ہے وہ کون سا اعتراض کیا جاتا ہے؟ تیسرا اعتراض, وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام غیب میں موجود ہے لیکن غیب میں ہونے کے بعد ہماری مدد کیوں نہیں کرتا, ہمارے درمیان آ کے ہمارے جنازے کیوں نہیں پڑھاتا؟ تو چاہتے ہیں اس کا جواب آپ کو عنایت کو صلوات پڑھیں بر محمد. تو ہم نے کہا 4 نبی کیا ہیں؟ زندہ ہیں. بس یہی آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں.
4 نبی کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ تو آؤ ذرا متوجہ ہوتے ہیں، آیا صرف حبیبان خدا، ولیان خدا، نبیان خدا زندہ ہیں یا کوئی دشمن خدا بھی زندہ ہے؟ کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ دجال بھی زندہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ آئے گا اور امام کا مقابلہ کرے گا، کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ آ چکا ہے۔ لیکن اگر آ چکا ہے ان روایات کو مانا جائے تو پھر وہ بھی زندہ ہے، وہ دجال آئے گا، امام کا مقابلہ کرے گا، پھر امام اسے، یہ دشمن خدا ہے لیکن اس کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن ایک اور بھی دجال سے پہلے خدا کا بڑا اور انسانیت کا بڑا دشمن بھی زندہ ہے، جسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اور یہ ابلیس کیا ہے؟ یہ ابلیس وہ ہے کہ جو انسان کے اندر اس طرح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے انسان کے اندر حرکت کرنے لگتا ہے، خصوصاً منافق اور کافر کے اندر جس طرح انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے۔ اس نے خدا سے وعدہ کر رکھا ہے، خدا سے مہلت مانگی ہے، مہلت خدا نے دی تھی، اب اس نے خدا سے وعدہ کر رکھا ہے میں تیرے بندگان کو خود گمراہ کروں گا۔ اللہ نے بھی کہا تو بھی اپنا زور لگا، میرے ہادیان رہبر بھی جا کر میری ہدایت کا پیغام پہنچائیں گے۔ ہاں جس نے تیرا کہا مانا انہیں تیرے سمیت جہنم میں بھیجوں گا، اور جو نے میرے ہادیان کی بات مانی میں اپنے ہادیان کی سربراہی میں انہیں جنت میں بھیجوں گا۔ اس نے گمراہی کا علم اٹھا رکھا ہے، گمراہی کا پرچم اٹھا رکھا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن اللہ نے بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تیرے مقابلے میں جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں بن سکیں گے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ شیطان موجود ہے نا؟ نظر آتا ہے کسی کو؟ نہیں نظر آتا۔ شیطان موجود ہے، گمراہ کرتا ہے، سب کہتے ہیں گمراہ کرتا ہے، سب کہتے ہیں وہ مجھ سے خطا ہوگی، بتاؤ بھی کس نے خطا کروائی؟ کہتے ہیں شیطان نے بھرگلا دیا، شیطان نے مجھ سے یہ خطا کروائی۔ اب اسی طرح دل کے 2 کان ہیں، ان 2 کانوں میں سے ایک کان پہ فرشتہ بیٹھا ہے، ایک کان پہ یہ شیطان بیٹھا ہے۔ اگر دل شیطان کا بن جائے تو دل کالا ہو جاتا ہے، اگر دل رحمان کا بن جائے تو دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اب اس نے گمراہی کا سرٹیفکیٹ اٹھا رکھا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، اللہ ہادیان رہبر کو بھیج کر اس کے مقابلے میں لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شیطان سامنے موجود بھی نہیں ہے، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا ہے، لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اے عقل کا کام لو، ذرا سوچو تو صحیح، اپنی فکر کو بلند کرو۔ ایک دشمن خدا ہو کے خدا کا دشمن ہو کے غیب رہ کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، میرا 12واں امام غیب رہ کے لوگوں کی ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک دشمن خدا ہو کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے تو میرا امام غیب ہو کے لوگوں کی ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں ہدایت بھی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، یہ جب امر ربی ہوگا تب ظہور بھی کرے گا، جب اس کائنات میں آئے گا بھی صحیح، اور جب میرا امام اس کائنات میں آئے گا تو عالم کیسا ہوگا؟ 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض اور آپ کی زحمت تمام۔ جب امام اس دنیا میں پلٹ کے آئے گا تو عالم کیسا ہوگا؟ عالم یہ ایسا ہوگا کہ اس دنیا میں ایسے عدل و انصاف اور امن کا قیام ہوگا، اس طرح امن ہوگا کہ ہر طرف یہ دنیا عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، کہیں ظلم اور جور نظر نہیں آئے گا، کہیں ظلم و جور نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح امن کا قیام ہوگا کہ ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ یہاں مثال دے کے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرا امام اس طرح امن قیام کرے گا کہ ایک ہی تالاب سے، ایک ہی گھاٹ سے شیر بھی پانی پیے گا، اسی گھاٹ سے بکری بھی پانی پیے گی، نہ شیر بکری کو کچھ کہے گا نہ بکری کو شیر کا ڈر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اپنے حقوق مل جائیں گے۔ دوسرا جو امام کے زمانے میں کیا ہوگا، ایک عورت مشرق سے چلے گی، مغرب تک کا سفر کرے گی۔ وہ عورت مشرق سے چل کر مغرب تک چلے گی، جب مغرب تک جائے گی تو امام اس طرح لوگوں کے دلوں اور اذہان کو پاک کر دیں گے کہ کوئی بھی اس عزت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اس طرح
عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی دنیا۔ اور امام کے دور میں کیا ہوگا؟ جب امام اس دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، اس طرح لوگوں کے اندر لوگوں کے حقوق کو بانٹیں گے، لوگوں کو اس طرح منظم کریں گے، لوگوں کے اندر اس طرح الہی حکومت کا قیام ہوگا، لوگ اس طرح آپس میں محبت کریں گے، اس طرح میل جول کریں گے کہ امیر غریب کا خیال رکھے گا، غریب جو ہے خدا کے دیے ہوئے پہ قناعت کرے گا اور اپنی زندگی کے ہدف کو آخری ہدف سمجھے گا کہ میں آخرت کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ وہ دنیا کو ایک زاد راہ سمجھے گا جہاں سے صرف اتنا لے گا جتنا آخرت میں اسے کام آنا ہوگا۔ ہوگا کیا کہ ایک شخص جو امیر ہوگا، جس کے پاس کچھ ہوگا، وہ اپنے خمس و زکوٰۃ اپنے ہاتھ میں لے گا، خیرات کے لیے پیسے ہاتھ میں لے گا، وہ مشرق سے چلے گا مغرب تک جائے گا، کوئی بھی اسے خیرات و صدقات لینے والا نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح امام کی حکومت قائم ہوگی۔ اور آخر میں ایک وظیفہ دے کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا را امام کو پہچانیے، خدا را امام کے منتظر رہیے، یہ افضل عمل ہے جس سے انسان کو محبت اس کو یاد کرتا ہے۔ یاد کیجئے امام کو، امام کی معرفت بڑھائیے، امام کے لیے تیاری کیجئے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ اپنے آپ کو تقویٰ کا لباس پہنائیے، اپنے جسم کے ہر اعضاء سے امام کے ناصر بننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کوشش کیجئے کل کو امام کے سامنے شرمندگی نہیں ہو۔ اپنے آپ کو، اپنے ہر روز کو دوسرے روز سے بہتر بنائیے، جو گزر گیا آنے والا روز اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ اپنی معرفت کو بڑھائیے، اور اس معرفت کو بڑھانے کے لیے ایک عمل جو بتایا گیا ہے، کہا کہ 40 دن تک صبح نماز کے بعد دعائے احد کی تلاوت کیجئے۔ یہ دعائے احد وہ ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کے بارے میں روایت ہے کہ اسے امام کی زیارت اور نصرت کا موقع حاصل ہوگا۔ یہ انتہائی قیمتی چیز ہے۔ 40 دن تک اگر ایک بندہ اس کی تلاوت کرے تو اگر دنیا سے چلا بھی کیوں نہ جائے تو جب امام آئے گا قبر سے اٹھایا جائے گا اور امام کے ناصرین میں شمار ہوگا۔ پروردگار عالم خداوند متعال ہمارے اس عشرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری اس جشن کی اور مہدویت کے بارے میں کی گئی گفتگو پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، امام کی معرفت میں اضافہ فرمائے، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے ناصرین میں سے شمار فرمائے، ہم سب کو ان کے پاک قدموں میں جام شہادت نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم خداوند متعال امام کے قلب اطہر پاک دل کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ اگر امام دنیا میں آ جائیں تو ہمارے گھر اس طرح پاک ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں انہیں لے آ سکیں، ہمارے دل اس طرح صاف ہوں کہ ہم اپنے دلوں میں اسے بسا سکیں، ہماری اس طرح آنکھیں گناہوں سے پاک ہوں کہ ہماری گنہگار آنکھیں ان کی زیارت کر سکیں۔ پروردگار عالم خداوند متعال امام زمانہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ پروردگار عالم خداوند متعال جتنے مریض و شفا عطا فرمائے، جتنے بھی تنگ دست ہو سب کی تنگ دستی دور فرمائے، جتنے بے روزگار ہو روزگار نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم خداوند متعال ہماری اس ادنی سی سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ناصرین بننے کے لیے اور آج سے ہی تیاری شروع کرنے کے لیے باواز بلند تر صلوات۔